الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ فی شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له. جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آج وبرکاتہ. الحمدللہ ہماری کلاس ہے کہ آپ لوگ سب انشاءاللہ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں گے کہ آپ لوگوں نے کون سی آیت پڑھی اور بہت زیادہ اس نے آپ کے دل کو چھوا اور اس میں عمل پہ راضی کیا انشاءاللہ. تو سب سے پہلے میں عشرت سے کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی پلیز آیت بتائیے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی سارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری مثالیں بیان کی ہیں اور اپنی پوری کوشش اللہ تعالیٰ نے پوری حجت تمام کر دی کہ کوئی سی مثال سے تو ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے نا. تو اب ہمیں یہ مثالیں ساری پڑھنے کے بعد ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. بالکل ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو آیت نمبر 18 کے اندر آئیے دیکھتے ہیں ہم کہ آیت نمبر 18 سورہ ابراہیم ہے. اس کی اس آیت نے مجھے مطلب غور و فکر کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ میں ڈالا تھا، تو تھوڑا غور و فکر کیا اس آیت میں نے. ترجمہ جس کا یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے رب پہ کفر کیا، مال کی مثال سے راکھ سی ہے جسے طوفان دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو اور اپنے کیے کیا کچھ بھی پھل نہ پا سکا ہو، یہی دور کی گمراہ. تو اس آیت نے مجھے نا بہت کچھ خوشی پہ مجبور کیا کہ یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے لوگ کے اعمال کو جو ہے نا راکھ سے تشبیہ دی ہے. یعنی کہ جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ بے وفائی کی نا، اپنے رب کو رب نہ مانا، ان کی نافرمانی کی اور سرکشی کی روش انہوں نے اختیار رکھی اور اللہ کی اطاعت و بندگی سے وہ جو ہے نا بالکل دور ہو گئے. وہ جو ان کو طریقہ اختیار کرنا تھا نا بندگی کے، وہ طریقہ انہوں نے اختیار کرنے سے انکار کر دیا. اور جن کی دعوت جو ہے انبیاء علیہ السلام لے کر آئے تھے، ان کا پورا کارنامہ حیات زندگی جو ہے، ان کا جو سرمایہ تھا وہ آخرکار ایک ایسا لاحاصل اور بیماری ہو گیا. ایک راہ کا ڈھیر تھا نا، اکٹھا کر کے ایک ٹیلا سمجھاتا ہے، تو ایک دن کی آندھی نے اسے ایسا اڑایا کہ ایک ذرہ جو ہے وہ منتشر ہو گیا. اور یہ بڑی دور کی گمراہی ہے انسان کے لیے. انسان جو ہے وہ محنت کرے، آخر میں اسے کچھ نہ حاصل ہو. تو مجھے اس آیت سے بہت زیادہ اعمال جو ہیں وہ کس طرح کے قبول ہوتے ہیں. مال کی قبولیت کے لیے ایمان جو ہے وہ بنیادی شرط ہے. اور اللہ تعالیٰ اور جب ایمان جو ہے نا وہ ہمارے دل کی کیفیت کا نام ہے. جب ہمارا دل کی کیفیت چینج نہیں ہوگی، یعنی کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایمان جب ہم لے کے آتے ہیں تو ایمان کے بعد ہماری دل کی کیفیت چینج ہونی چاہیے. یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مدبر ہے. اور یہ کہ ہم جو ہے نا جتنی بھی یہ بنیادی عقائد ہیں ہمارے توحید، رسالت اور آخرت، ان پہ ہم کو سچے دل سے ایمان لے کے آنا چاہیے. تو یہاں پہ مجھے یہ بات پوری لگا کہ جب ایمان ہمارے دل کی کیفیت کا کام ہے، اور دل کی کیفیت کب چینج ہوتی ہے؟ جب اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ ہوتی ہے. اللہ کی محبت کب راسخ ہوتی ہے؟ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی جب پہچان ہوتی ہے تو پھر نیکیاں کرنا جو ہے نا ہمیں بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے، اور ہمارا توکل جو ہے نا اپنے رب پہ بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. اور ایمان جو ہے، بغیر ایمان کے نیکیاں جو ہے نا آخرت میں کوئی بھی فائدہ نہیں دیں گی.
تو یہاں پہ جو بات ہوئی تھی نا کفر کی، کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھتے تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ خیراتی کام بھی کیے، رفائی کام بھی کیے، پر دنیا فخر کرتی ہے ان کے اوپر، کہ دنیا میں وہ اپنے آپ کو بہت فخر سمجھتے تھے کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، تو سب کے سب نا راک کی ڈھیر کی طرح ثابت ہو گئے تھے، اور وہ ان کے لیے آخرت میں ذرہ بھی ان کے پاس اس لائق نہ باقی رہے گا کہ اللہ کی میزان میں رکھ کے اس سے وہ کچھ وزن پا سکیں گے۔ بالکل تو ہمارے صحیح لیے بات اس میں ہے. یہی نصیحت ہے، ہمارے لیے اس میں یہی لیسن ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے، ہمارا ایمان کس لیول کا ہے۔ اگر ہمارا ایمان اچھا ہوگا تو نیکیاں کمانے میں ہمیں بہت آسانی ہوگی، اور توحید جو ہے ہماری ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ جب تک ہمارے دل میں توحید نہیں ہوگی، اللہ کی محبت نہیں ہوگی، تو ہم نیکیاں کما ہی نہیں سکتے۔ ہم تو اللہ کی محبت میں نیکیاں کماتے ہیں نا، ہم تو دنیا بالکل کی واہ واہ کے لیے نیکیاں نہیں کرتے نا۔ ہمیں بالکل تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اگر دنیا کی واہ واہ کے لیے کہیں گے تو اللہ نہ کرے ہمارا انجام بھی اسی طرح نہ ہو جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے راہ کی سی دی ہے۔ بالکل ایسا نہ ہو بالکل کہ قیامت والے دن ایک ہوا چلے اور ہمارے تمام اعمال جو ہے نا بالکل برباد ہو جائے۔ تو بالکل اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا عمل کرنے والا بنا دے جس کے اندر ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اور کوئی بے ایمانی نہ ہو، آمین کیونکہ یہ انشاءاللہ ریاکاری، انشاءاللہ. دکھاوا اور بے ایمانی جو ہے نا انسان کے عمل کو جو ہے نا سارا ضائع بالکل کر ضائع دیتے. کر دیتی ہے۔ بالکل صحیح تو اس بات ہے آیت شاید. نے مجھے جوڑ کے رکھ دیا کہ واقعی یہ تو بہت چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس آیت کے اندر کیا کچھ نہیں ہے۔ یہ ساری بات سنیے کہ ہم نیکیاں تو بہت کما کرتے ہیں، ہم سب لوگ نیکیاں بہت کماتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن اس کے ضائع ہونے پر ہمیں نگاہ رکھنی چاہیے کہ بالکل ہمارے صحیح بات ہے عمل جو ارشاد. ہے اس طرح ضائع تو نہیں ہو جائیں گے۔ بالکل بالکل ارشاد، تو بس بالکل صحیح اللہ کہہ رہی تعالیٰ ہیں. سے اللہ جی تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ دعا سے ہے. ہماری یہی بالکل دعا ہے کہ ہم فاستبقوا الخیرات بن جائیں، اور لیکن حبطت اعمالہم اپنی نگاہ میں ضرور رکھنی ہے کہ انشاءاللہ ایسا تو نہیں ہے انشاءاللہ. ہمارے عمل جو ہے کہ ہم فاستبقوا الخیرات تو بڑھنا ہے، ہم نیکیوں کی طرف دوڑ تو لگا رہے ہیں، لیکن اس دوڑ کے اندر ہماری ریاکاری تو نہیں شامل ہو گئی، دنیا کی بالکل واہ ارشاد. تو ہمارے اندر نہیں آ گئی ہے کہ بالکل ہم بالکل. دکھاوے کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا دنیا میں آخرت میں ہمارا پھر اللہ نہ کرے کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور ہمارے اعمال جو ہیں حبطت اعمالہم، ناپید ہو جائیں گے ہمارے عمل، اور اللہ ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگے گا۔ تو سارا اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ایمان اور کے ساتھ بہترین نیکیاں کرے جس کے آمین اندر ہمارا انشاءاللہ. ریاکاری، دکھاوا اور بے انشاءاللہ ایمانی بالکل نہ ہو۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ارشاد انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. بہت اچھا آپ نے بتایا، مگر تھوڑا سا ٹائم زیادہ لیا. سب لوگ اتنا ٹائم نہیں لیجیے گا، تھوڑا شارٹ کر لیجیے گا. تھوڑا شارٹ کر لیجیے گا تاکہ سب کی ٹرن آئے. جزاک اللہ خیر، جی بہت شکریہ. کچھ اندازہ تھا کہ میں ٹائم ذرا سا زیادہ لے گئی، سوری معذرت کے ساتھ نہیں نہیں، اور کوئی لوگوں کے مسئلہ لیے۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اب کون بتانا چاہے گا؟ میں بتاؤں؟ ہاں ارم پلیز. مجھے تو آپ کو معلوم ہے کہ مجھے کون سی والی مثال بہت زیادہ پسند ہے، بہت محبت ہے، کچھ مجھے اس مثال سے نا کچھ دلی لگاؤ ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا ذکر کیا ہے، اور وہ نور جو کہ مومن کے دل میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں آیت نمبر 35 میں کہا ہے، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کی نور کی مثال ایک طاق کی ہے جس میں چراغ ہو، اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو۔ وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو، جو درخت نہ مشرقی ہو نہ مغربی۔ خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے، اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے۔ نور پر نور ہے، اللہ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے لوگوں کو سمجھانے کے۔ تو یہ مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اور اللہ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ تو یہ جو ایک مثال ہے نا، یہ بہت زیادہ میرے دل کو لگتی ہے، اور میں ہمیشہ یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں مومن کو دلوں کو اسی طرح سے پر نور کرے۔ آمین اس آمین. میں اللہ تعالیٰ نے اس میں شروع میں اللہ نے بتایا اللہ نور ہے، یعنی کہ اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین. تین طریقے سے اللہ تعالیٰ آسمان زمین والوں کو، جتنے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں، ان سب کو نور اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے ہی ملتا ہے۔ بے اس میں شک جو نور کی مثال ہے نا، نور رکھنے والے مومن کی مثال ہے، اور اس میں جو طاق بتایا گیا ہے وہ جگہ ہے جہاں پر انسان کا دل فٹ ہوتا ہے، اور جو طاق کے اندر جو چراغ ہے نا، وہ انسان کے دل سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی کہ انسان، اور اس میں جو نور ہے نا وہ ایمان اور قرآن کا ہے، اور اس شریعت کا ہے جس پہ وہ عمل کرتا ہے۔ پھر مومن کی نورانیت کا ہے، اس کی ایمان کا ہے، یعنی اللہ جو ہدایت دیتا ہے مومن کے دل میں ہوتی ہے،
اور اس کی مثال یہ ہے کہ مومن کے دل کی نور کی مثال ایک تاک کی ہے، پھر قرآن اور شریعت سے جو اسے مدد ملتی ہے، اور اس کو زیتون کے تیل سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی، اور وہ زیتون کا تیل جو بہترین ساخت کا ہے، اس کے درخت پر چاروں طرف سے مشرقی مغربی طرف سے دھوپ لگتی ہے، چاروں طرف سے ہوا لگتی ہے، وہ خود اتنا چمکیلا ہے، وہ قندیل بھی، اور وہ جو چراغ کے اندر جو تیل ہے زیتون کا وہ بھی خود اتنا چمکیلا ہے، خود اتنا چمکدار اور روشن اور واضح ہے کہ اگر اس کو آگ نہ بھی چھوئے، یعنی کہ اس چراغ کو آگ نہ بھی لگائی جائے، تب بھی اس کی روشنی ہی اتنی کافی ہے کہ وہ پورے جہان کو روشن کر دے، یعنی کہ انسان پورے مومن کو روشن کر دے، پوری مومن کی مثال کی دل کی مثال دی گئی ہے اس میں۔ زیتون کے اس دل سے تشبیہ دی جا رہی ہے جو خود صاف شفاف اور چمکیلا ہے، روشن ہے، تاک دل ہے، اور تاک میں چراغ بھی ہدایت سے روشن ہوا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اس طرح کا نور پیدا کرے، وہ تیل اتنا پاک صاف ہوئے، یعنی کہ ہماری جو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے وہ اتنا پاک اور صاف ہو کہ اس سے جو ہے اس کی اتنا ایمان کا نور ہو، اس میں ہمارے نیک اعمال سے ہمارے جو ہم اچھے اعمال کریں گے، جو اچھے کام کریں گے، جو ہم اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے علم کو پہ عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں گے، تو وہ جو چراغ ہے اس کے اندر اور زیادہ روشنی بڑھے گی۔ بالکل، قرآن کا نور، ایمان کا نور، مومن کا دل روشن ہو جائے اس نور سے، اور اللہ تعالیٰ بہترین ہدایت دے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے مثال دی ہے، مطلب یہ کہ جس دل کو نور دیتا ہوں، ہدایت دیتا ہوں، تو وہ اسی طریقے سے چمکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، آمین ہم آمین۔ جو ہے اللہ تعالیٰ بہترین ہدایت دے ہم سب کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دیتا ہے اسی کو دیتا ہے جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، اور سب سے بڑی بات ہماری رغبت ہو ہدایت کی طرف۔ اگر ہمارے دل میں رغبت نہیں ہوگی تو ہمیں کبھی بھی ہدایت نہیں ملے گی، ہم صرف بولتے رہے، دعائیں کرتے رہے، کبھی بھی نہیں ہوگی۔ ہمیں اس طرف اپنی رغبت کرنی ہے، محنت کرنی ہے اس دنیا میں، انشاءاللہ ہدایت کو پا سکیں۔ بالکل صحیح بات ہے ارم، بالکل بہت اچھی آپ نے مثال چوز کی، بہت ہی پیاری مثال ہے۔ اس مثال سے ہم نے یہ بھی اور سیکھا تھا کہ جو شیشے کا دل ہے وہ انتہائی صاف ستھرا تھا، انتہائی چمکدار۔ ہم سب کے دلوں کو اللہ تعالیٰ اتنا چمکدار بنا دے، ان سے حسد کینہ بغض کو ایک دم دور کر دے، اور ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے انشاءاللہ ہمیشہ بہت ہی کیا کہتے ہیں اس کو، بہت ہی مخلص بنا دے، مجھے ورڈ ہی نہیں آ رہا تھا، بہت ہی مخلص بنا دے ایک دوسرے کے لیے، اور دلوں کو، ہم سب کے دلوں کو پاک کر دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت اچھی مثال تھی ماشاءاللہ آپ کی۔ اور اب فرحان تھی، آپ بتائیے گا۔ جی بیٹا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھیے کہ میری بھی پسندیدہ، میں نے آپ کو شاید پہلے بھی کبھی ذکر کیا تھا، میری بھی پسندیدہ ترین آیات میں سے ایک آیت ہے سورہ نور کی، جو آیت نمبر 135 ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشکات جو ہے وہ انسان کا دل ہے، اور اس میں جو یہ چراغ ہے اس کا ایمان ہے، اور یہ جو شیشہ ہے جس کی مثال دی ہے یہ مومن کا پاک صاف دل ہے۔ بالکل۔ اور نور علی نور جو ہے اس کے اندر یہ ایمان ہے، قرآن اور نیک اعمال، یعنی اگر آپ کے اندر ایمان زندہ ہے اور آپ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ نیک اعمال ہیں، یعنی اگر انسان کا دل صاف ہو اور ایمان سے بھرا ہوا ہو اور قرآنی ہدایت پر ہو، تو انسان کی دل سے نکلنے والی روشنی سے اس کی پوری زندگی روشن ہو جاتی ہے۔ بالکل، بے شک، سبحان اللہ۔ جی، اور یہ کہ دل صاف ہو حسد سے، شرک سے، بغض سے، تکبر سے، تو ہدایت آپ کی ڈائریکٹ آپ کے دل میں اترتی ہے۔ دل جو ہے، دل کا شیشہ جتنا صاف ہوگا نا، اتنی ہی ہدایت کا نور اس میں اتنی ہی تیز، اتنا ٹھہرے گا بھی اسی کے اندر۔ بالکل۔ تو اس کے لیے کرنا کیا چاہیے ہم کو نیک اعمال کرنے چاہیے، ایسے اعمال جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، نماز ہے، حسن سلوک ہے، اور سچائی کا ساتھ دینا ہے۔ آپ کو ہمیشہ سچائی کا ہی ساتھ دینا ہے، جس کے آپ کا دل، دیکھیے سارا، جب سچائی، آپ کی کوئی چیز سچ ہوتی ہے نا، تو اس کا سب سے بڑا گواہ خود آپ کا دل ہوتا ہے، تو آپ کو ہمیشہ سچائی کا ہی ساتھ دینا ہے۔ بالکل بالکل، کیونکہ یہ چیزیں اللہ انسان کے اندر اللہ کے اوپر ایمان کے نور کو بڑھاتی ہیں۔ اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ یہ دل کو تاریک کر دیتے ہیں۔ آپ نے اس وقت بھی مثال دی تھی کہ ایک اسپاٹ پڑ جاتا ہے دل کے اوپر، اب پورا اس کا دل کور ہو جاتا ہے، رفتہ رفتہ کر کے گناہ کرتے کرتے انسان کا، اور اس کو پتہ نہیں چلتا۔
بالکل صحیح اور بات ہے. آگے یہ ہے سارا کہ اللہ سے ہدایت مانگیے. آپ ہدایت مانگیں گے تو ہی ہدایت ملے گی، کیونکہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. بالکل جی. اور اس کے لیے ہدایت کس طرح لینی ہے آپ کو کہ آپ قرآن کا علم حاصل کیجئے، کیونکہ دین کا علم، قرآن کا علم دین اور دنیا دونوں کو سنوار دیتا ہے. اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھنا ہے روزانہ. اس کو صرف رمضان تک ہی محدود نہیں رکھنا ہے، آپ کو قرآن پڑھنا ہے روزانہ، کھولنا ہے قرآن، کیونکہ اس کو پڑھنا اور اس کا سمجھنا انسان کو بھٹکنے نہیں دیتا. یہ میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی ہوں. بالکل جب تک آپ قرآن 100%. سے جڑے رہتے ہیں تو آپ کوئی نہ کوئی آپ کے سامنے ایک ایسی بات آ جاتی ہے کہ آپ کو پر فوکس کرتے ہیں، کنسنٹریٹ کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو آپ ہی کے لیے کہی گئی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. قرآن میں تو ہمارا ہی ذکر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ قرآن میں تمہارا ہی فیہ ذکرکم، تمہارا ہی ذکر ہے. اچھا ہم خود دیکھیں نا کہ جب سے ہم قرآن سے جڑے، ہمارے اندر سے کینے، حسد، بغض، جلن، ایسے ساری جذباتی نفسیاتی مسائل ہماری، کیونکہ اللہ نے تو خود کہا ہے نا یہ ہدایت ہے، رحمہ ہے، یہ تو ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. بالکل تو صحیح بات ہے. جب سے قرآن سے جڑے ہیں، آپ دیکھیں اب وہ چیز نہیں رہی ہے، اب دل ان چیزوں لغویات میں نہیں لگتا، فوراً بالکل معاف کر دیتے ہیں نا، غصے کو پی جاتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے، یہ نور کی طرف ہی ہدایت ہے نا. بالکل اور بالکل. جیسے بڑی اچھی فرح نے بڑی اچھی بات، میں آپ کو سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، جیسے ہم کھانا خود سے نہیں پک جاتا، اس کے لیے انگریڈینٹس جمع کرتے ہیں. ہمیں بچوں کو جاب نہیں مل جاتی، وہ پہلے انٹرویو دینے جاتے ہیں، اس کے لیے انٹرویو سرچ کرتے ہیں، کالس کا انتظار کرتے ہیں. بالکل ہدایت کا معاملہ بھی اسی طرح ہے. اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جو اس سے مانگتا ہے نا. اللہ تعالیٰ میں آنکھ، کان، ناک یہ کیوں نہیں ہے، یہ دل، یہ سب علم کے ذرائع ہیں. ہم نے ان سے کیا کام لیا پوری زندگی؟ ہم نے وہ علم کیوں نہیں حاصل کیا جس پہ میری دین اور دنیا منحصر کرتی ہے، انحصار کرتی ہے. بالکل صحیح اللہ کہہ کا رہی ہیں. شکر ہے کہ اب اللہ نے موقع دیا ہے. فرح سوری آپ کی بات جی فرح آنٹی آپ جی بالکل آپ اپنا کنٹینیو کیجیے. پھر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے اور آپ کے پاس قرآن سے لی گئی ہدایت ہے اور آپ کے اس کے اوپر مستداد کہ آپ کے پاس اچھے اعمال ہیں، تو آپ یقین جانیے کہ آپ کی زندگی سنور جائے گی، کیونکہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو. اور آپ اپنے دل کو صاف رکھیے. اس کا میں نے یہ گیٹ کیا ہے سارا اس آیت سے کہ آپ اپنے قرآن سے جڑے رہیے، اپنے دل کو صاف رکھیے، اپنے اعمال کو کوشش کر کے بہتر کیجیے اور پیور رکھیے اپنے آپ کو، اپنی انٹینشنز پیور رکھیے کہ وہ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہ میرے دل کو نور سے. بالکل آمین آمین آمین. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اپنے بہترین بات کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو نور سے بھر دے انشاءاللہ تعالیٰ. بارک اللہ فیک. اب وجیہ آپ بتائیے. میں بولوں؟ جی وجیہ. السلام علیکم. ویسے تو مجھے ساری مثالیں بہت اچھی لگی ہیں، آپ نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کی تھی، لیکن سب سے اچھی مجھے سورہ بقرہ کی آیت 261 اچھی لگی تھی، جس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی سے 100 دانے ہوتے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہے اور بھی زیادہ بڑھا سکتا ہے. تو اللہ بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی امپورٹنس اور اس کے ریوارڈس بتا رہے ہیں. تو اللہ ایگزامپل دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک بیج بوئیں تو اللہ تعالیٰ سب اس کو 10 ٹائمز یا 100 ٹائمز بڑھا کے نہیں 700 ٹائمز بڑھا کے دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور یہ بالکل بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اس سے ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی. اور جس کے اوپر ہم خرچ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اسی کا مال ہے، وہ اسی کا رزق ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں اس کا ذریعہ بنا کے دیا ہے. تو اگر ہم اس کو نہیں بھی دیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں اور سے اس تک پہنچا دیں گے اور ہمارے مال میں کمی کر دیں گے. تو اگر ہم اس بات پہ یقین نہیں کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں اپنا مال بچا لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو دیں گے تو ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی، اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پرومس پہ یقین نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کے پرومس پہ یقین کرنا چاہیے، فرم بلیو ہونا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا پرومس پورا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ بڑھا کے دیں گے.
میں آپ کو اپنے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ جو لوگوں کو میں دیکھتی ہوں کہ جو لوگ بنا سوچے سمجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں، دل بڑا ہے ان کا، اللہ تعالیٰ ان کو اتنا ہی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں سے آئے. اور جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کا مال اسی طرح ان کو تنگی کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مطلب بہت مشکل ہوتی ہے ان کو پھر مال سے. تو اگر ہم یہ بات سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے پرومسز پورے کریں گے، اللہ تعالیٰ جو ہم سے باتیں کی ہیں وہ پوری کریں گے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو محسوس کرنا شروع ہو جاتے ہیں، فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں ہر چیز میں. اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ پہ بلیو کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ جو ہے اگر ہم جیسے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو ہمیں اس بات پہ بلیو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا سن رہے ہیں، اور اگر وہ ویسے تو اگر ہمارے حق میں بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کریں گے، لیکن اگر وہ دعا قبول نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے حق میں اس وقت کے لیے بہتر نہیں ہے، اور وہ بعد میں آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائیں گے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت قبول کیوں نہیں کی. اور پھر اب ہمیں صرف ریئلائز کرنے کی بات ہے کہ ہمیں ان باتوں کو ریئلائز کرنا شروع کر دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ پرومسز پورے کرتے ہیں، اور اس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے کلوز بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر ہم سب کو ہمارے رزق میں برکت دیں گے. تو ہمیں اس بات پہ بلیو کرنا چاہیے. بالکل. مثال ہے بجیا، میں ابھی سوچ رہی تھی کہ ایک لگاؤ گے تو لکھ پاؤ گے، ایک لگاؤ گے تو لکھ پاؤ گے. بیج بوتے ہیں نا ایک زمین میں تو کیا ہوتا ہے، تو ایک درخت نکلتا ہے اس میں لاکھوں آم، ہزاروں آم، پھر اس کی گٹھلیاں بو تو پھر اس میں جی امی. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ وجیہ، بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک درخت لگتا ہے اس میں ڈھیروں فروٹس ہوتے ہیں، اور بہترین آپ نے بیان کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو ان تمام باتوں پہ ہمیشہ ہمیشہ فرم بلیو ہو انشاءاللہ. پیسہ خرچ کرتے ہیں اپنے فیشن پہ، میک اپ پہ، موبائلز پہ، نہیں رہ جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے ہراتے میں تو نے ایک پیسہ جو لگایا تو وہ جو ہے اللہ اپنے داہنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اس کو خوب پالتے ہیں، اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ وہ جیسے بچڑا بن جاتا ہے. بچڑا دیکھا یعنی ایک دانے سے، ایک سکے سے. امی نہیں بالکل وجیہ، آپ نے بالکل اچھا کہا ماشاءاللہ، بہترین آپ نے بتایا. اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو ہمیشہ فرم یقین دے ان تمام باتوں پہ، اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم بغیر اس خوف کے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے تو کم نہ پڑ جائے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہزاروں گناہ بڑھا کر انشاءاللہ اجر عطا فرمائیں انشاءاللہ انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. اب کون بتانا چاہے گا؟ جی میں بتاؤں. جی تبسم پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سورہ کہف کی آیت نمبر 10 کی اہمیت کے بارے میں تھوڑا سا پلیز زور سے بولیں. تبسم تھوڑا زور سے پلیز. آج میں سورہ کہف کی آیت نمبر 10 کی اہمیت کے بارے میں بتاؤں گی. ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہی لنا امرنا. تبسم تھوڑا تیز، تھوڑا زور سے پلیز، آواز بہت ہلکی آ رہی ہے آپ کی. کون ہے پلیز آپ آف کریں. تبسم آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. السلام علیکم. جی طیبہ بھابی. جی ان کا مائک آف کرا دیں پلیز. السلام علیکم. بھابی ایک منٹ ذرا تبسم بتا دیں، پھر اس کے بعد آپ کی ٹرن آتی ہے. صحیح ہے صحیح. جی تبسم. تبسم آپ کا مائک میوٹ ہے، اسے ان میوٹ کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اب آواز آ رہی ہے؟ جی جی اب آ رہی ہے. آج میں سورہ کہف کی آیت نمبر 10 کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بتاؤں گی. ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہی لنا من امرنا رشدا. جی جی بالکل. اے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت سے نوازیے اور ہمارے معاملات درست کر دیجیے.
یہ نوجوان اپنے دین کے بچاؤ کے لیے اپنی قوم سے باہر کھڑے ہوئے تھے کہ کہیں وہ دین سے نہ بہکا دے. ایک پہاڑ کے غار میں گھس گئے اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرما، ہمیں اپنی قوم سے چھپائے رکھ اور ہمارے اس کام کی اچھائی کا انجام دے. جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ جو دنیا کے آج کل معاملات چل رہے ہیں، ہر جگہ فساد وغیرہ اور یہ حالات وغیرہ بہت خراب چل رہے ہیں. بس اس میں یہی ہے کہ ہمیں اس وقت ہمارے معاملات اللہ پاک حق و باطل کا اس معاملات میں ہم حق و باطل کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جو حالات چل رہے ہیں. بس ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے. موت برحق ہے، موت تو ہر جگہ آنی ہے، لیکن اگر ہمارے معاملات اور ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، جو ہے سب کچھ سب دنیا کے ساتھ ہے. جو ہے اللہ پاک کی طرف سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بس اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین اور آمین. ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط کر دے کہ ہم بس اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں انشاءاللہ آمین. جزاک اللہ خیر. جو بھی ہے مطلب جو معاملات چل رہے ہیں ہر جگہ ہی ہے، بالکل لیکن بس ہمیں اللہ پہ یقین رکھنا ہے کہ موت آنی ہے. بس یہ ہے کہ اللہ پاک ہمارا اتنا ایمان مضبوط کر دے کہ ہمیں بس اس پہ یقین رکھنا چاہیے کہ بس جو بھی ہے سب کے معاملات چل رہے ہیں اللہ پاک سب کی حفاظت کرے. آمین آمین انشاءاللہ. اللہ پاک سب کے خیر و عافیت رکھے. آمین انشاءاللہ. اگر جزاک اللہ ایمان خیر. مضبوط ہوگا، اللہ پہ یقین ہوگا کہ بس سب کچھ ہے صحیح ہے، لیکن سب کچھ سب یہی رہ جائے گا. صرف جائیں گے تو آپ کے اعمال، آپ کا ایمان مضبوط ہے، آپ کو اللہ پہ یقین ہے، تو یہی سب ہمارے کام آئے گا. سب کچھ یہی رہ جائے گا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. جائے گا بس اللہ پاک ہمیں اپنے ایمانوں پہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت کرے. پروردگار آمین سم آمین انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. تبسم بہت شکریہ، بہت اچھی آپ نے بات کی. جی طیبہ بھابھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سورہ حدید کی آیت نمبر 20 جو ہے اس کے اوپر بولنا چاہوں گی کچھ، کیونکہ اس میں جو ہے نا یہ سمجھیں سبھی کے اوپر پوری پوری اترتی ہے. اس میں یہ آیت نمبر 20 میں کہا گیا ہے کہ خوب سمجھ لو کہ اس دنیا والی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ یہ کھیل کود اور ظاہری سجاوٹ، تمہارے ایک دوسرے پر فخر جتانے اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش، اور اس کی مثال یہی ہے جیسے ایک باری جس سے اگنے والی ساری چیزیں کسانوں کو بہت اچھی لگتی ہیں، پھر وہ اپنا اثر دکھاتی ہیں، پھر تم اس کو دیکھتے ہو اور وہ ہری بھری ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر جب وہ سوکھ جاتی ہیں تو وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. اور آخرت میں ایک تو سخت عذاب ہے اور دوسرے اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے، اور دنیاوی زندگی دھوکے بازی کا نام ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں دنیا کی رنگینیوں میں اور اس کی زیب و زینت کے اوپر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ دنیا جو ہے صرف ایک فانی ہے، یعنی ختم ہونے والی ہے. اس کی رونقیں ایک دن ختم ہو جائیں گی، کچھ بھی نہیں بچے گا. اس لیے ہمیں ساری زندگی جو ہمیں دی گئی ہے، جیسے بچپن میں ہم ساری دلچسپی کھیل کود میں گزار دیتے ہیں، جوانی میں زیب و زینت اور سجاوٹ میں، اور زیب و زینت اور دنیا کے ساز و سامان میں ایک دوسرے کے سامنے اپنی برتری جتانے اور اس پر فخر کرنے کا ذوق ہمارے اندر اتنا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ہر چیز کو دوسرے سے اتنا کمپیئر کرتے ہیں کہ بس ہماری ہی بہت اچھی ہے. اور پھر بڑھاپے میں جا کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس مال اور اولاد پر ہم اتنا زیادہ گھمنڈ غرور کرتے تھے وہ ہمارے لیے بالکل بیکار تھی. ہمیں صرف اپنے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کو سمجھنا چاہیے جو کچھ ہے وہ اللہ کی ہی طرف سے ہے اور ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. تو پھر اس دنیا سے دل لگانے کا کیا فائدہ؟ یہ ضرور ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اور دنیا کے بغیر آخرت دین نہیں چل سکتا اور دین کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی. اگر ہم اولاد پر وہ کرتے ہیں کہ ہماری اولاد بہت اچھی ہے، اگر نیک صالح ہے تو بے شک ہماری اولاد ہمارے لیے ایک دولت ہے. اگر ہم مال پر اپنے غرور کرتے ہیں، اگر ہمارا مال حلال ہے تو بے شک ہمارے لیے دنیا میں اور آخرت دونوں میں بہت اچھا ہے، لیکن اگر حرام ہے تو دنیا آخرت میں ہمارے لیے وہی عذاب بن جائے گا. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس ٹائم. ہمیں اپنی دنیا کی رنگینیوں سے نکلنا ہوگا. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہماری جو اتنی زندگی ہے کہاں گزری، کہاں ہم نے اپنا ٹائم ضائع کر دیا. ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راستے بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ اچھے کام کرنے کی
آمین. بالکل بالکل 100% آپ نے سچ بات کی کہ ہمارے دن رات کہاں ویسٹ ہو رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اتنی تیز دن اور رات گزر رہے ہیں اور ہم ہر دن اپنی موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور ہم اس کی تیاری کچھ بھی نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم سب کی موت کی تیاری کرنے والا بنائے, آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے انشاءاللہ انشاءاللہ. بینا آپ کچھ کہنا چاہیں گی بینش؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سورہ حریم کی آیت نمبر 10 اور 12 کا بتانا چاہوں گی کہ جس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 4 عورتوں کی مثال دی ہے, اور سورت جو ہے جس کا ترجمہ ہے بیان کی اللہ نے ایک مثال ان کی جنہوں نے کفر کیا, نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی. وہ دونوں تھیں پاس 2 بندوں کے ہمارے بندوں میں سے جو دونوں نیک تھے, تو ان دونوں نے خیانت کی ان سے, تو وہ نہ دونوں کام آ سکے, اور ان دونوں کے اللہ سے کچھ بھی اور کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ آگ میں ساتھ داخل ہونے والوں کے. اچھا, یہ جو آیت ہے وہ مجھے بہت پرسنلی پسند ہے, کیونکہ ہمارے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں جو اس وقت کے زمانے کی تھی وہ تمام انبیاء کرام کے جو گناہوں میں ملوث تھے وہ لوگ, وہ سب اب یہاں پر اب ہم سب میں موجود ہے, ہمارے معاشرے میں موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بچائے, اور جو انہوں نے خیانت کی اپنے شوہروں سے, اور جس طریقے سے ان کے جو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے انہوں نے ان تک کی بات نہ مانی اور وہ گناہوں میں ملوث رہیں ان تک کی. جب اللہ, وہی بات ہے کہ اللہ جسے جب چاہے ہدایت دے, اور جب اللہ نہ چاہے تو کوئی ہدایت نہیں پا سکتا. تو وہ انبیاء کرام کی بیویاں ہو کر بھی نہیں ہدایت کی طرف آ سکی. بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے دل جب آپ کا ہے کہ اگر وہ رغبت یا اس طرف جاتا ہے, اور ہم عورتوں کی مثال ہے کہ ہم عورتیں جو ہیں وہ بہت کمزور ہوتی ہیں, مطلب بہت جلدی باتوں میں آ جاتی ہیں, بہت جلدی جو ہے وہ اپنا ایمان ہے نا وہ ڈگمگا دیتی ہیں. بالکل بالکل ایسا جو ہے وہ عورتوں میں ہوتا ہے. یہ اللہ کچھ اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں, اور پھر جھوٹ سچ میں بڑے آرام سے وہ کر لیتی ہیں. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ان چیزوں سے بچائے, آمین. اور اپنے شوہروں کی خیانت کرنے سے بچائے, کیونکہ یہ بھی بہت کامنلی اب ہونے لگ گیا ہے کہ خیانت کی جاتی ہے اور بتایا, مطلب بہت آرام سے جو ہے وہ ڈسکس بھی کر لیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے بچائے. اور پھر 2 عورتیں جو اللہ تعالیٰ کی بہت نیک برگزیدہ تھیں, حضرت آسیہ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام. تو ان کی بھی مثالیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت ترین حالات میں, اور فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود حضرت آسیہ علیہ السلام, تو وہ تب بھی انہوں نے جو ہے وہ اللہ کی رستے کو مضبوطی سے تھامے رکھا. ان کے اوپر کیا کچھ نہیں ہوا, حضرت مریم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. تو جب اپنا فرم بلیف ہم اپنا اللہ پر رکھتے ہیں تو کوئی بھی مشکلات ہو, کچھ بھی ہو, تو وہ انسان نہیں ڈگمگاتا ہے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اچھے بندوں میں, نیک بندوں میں شامل فرمائے کہ ہم جو ہے ہمارا نا ایمان ڈگمگائے, اور اللہ تعالیٰ اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے کہ یہ دل اسی کی طرف رغبت کرے اور اللہ کے راستے پہ ہی چلنے والوں کے ساتھ ہمیں چلائے, اور نیک چیزوں کی طرف ہمارا جو ہے وہ دھیان لگائے. کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ اب جتنا ہمارے لیے مطلب چمک دھمک بڑھتی جا رہی ہے نا, تو وہ اتنا ہی ساری چیزیں ہیں. بہت ہم عورتوں کے لیے تو سب سے زیادہ وہ ہوتا ہے کہ جی چیزیں گھر سجا لیں, اب یہ کپڑے بنا لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, مسلسل یہ مطلب دماغ میں یہ چلتا ہے. بالکل. تو ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بچائے کہ ہم اس طرح سے کریں تو اللہ کے راستے پہ چلیں, اور اللہ اپنے اچھے نیک بندوں کے ساتھ ہمیں شامل کرے. آمین انشاءاللہ. بہت بہترین, بہت ہی میری بھی پرسنلی بہت ہی فیوریٹ ہے یہ آیتیں, کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم سب لوگ اچھی عورتوں میں شامل ہوں, ان میں جو اللہ تعالیٰ کی نیک خواتین ہیں, اللہ تعالیٰ جنہیں پسند کرتے ہیں, انشاءاللہ ان میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شامل فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ. سروت آپ بتائیے پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارا میری بھی جو فیوریٹ آیت ہے وہ سورہ نور کی 35 آیت کی ہے. بالکل. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, ویسے تو پورے قرآن میں سارے سب نے ہی بہت پڑھا ہوا ہے مجھ سے زیادہ, قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کی ہے اس میں اور زیادہ یہاں پہ ڈیٹیل سے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کی کہ اللہ اس قدر نور والا ہے, اور ساری جگہ میں آسمان ہو یا زمین سب جگہ اللہ کا نور ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں, اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے اہم ترین مخلوق بنائی ہے اپنی انسان, جو وہ چاہتا ہے کہ وہ انسان مومن بنے,
اس میں اپنا نور انہوں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ انہوں نے تاک سے جو شیشہ ہے صاف ستھرا، چراغ اور ستارہ. چراغ کا بھی یہ ہوتا ہے کہ چراغ جب جلتا ہے خود تو وہ جل رہا ہوتا ہے لیکن روشنی دے رہا ہوتا ہے. تو اس میں چراغ سے مراد یہاں پہ کہ انسان اپنا مومن جو ہے وہ اس طرح اپنے آپ کو رکھے گا کہ دنیاوی رنگ میں وہ نہیں بالکل اپنے آپ کو رنگے گا، وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں صبغت اللہ میں رنگے گا، اور وہ اسی طرح سچا مومن ہوگا اور اپنے آپ کو ہر طرح کی دنیاوی بیماریوں سے دور رکھے گا، تو ہی وہ سچا مومن بنے گا. اور اسی طرح ستارے کی روشنی سے بھی تشبیہ دی ہے کہ ستارہ جو ہوتا ہے وہ جیسے پہلے زمانے میں راستہ دکھانے کا کرتے تھے کام، کس رخ کا ہوتا تھا، تو اسی طرح مومن کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اس طرح مومن جو میرا نیک بندہ ہوگا میری اطاعت کرے گا، میری فرمانبرداری کرے گا، اور تو وہ جو ہے اس طرح بالکل اس کی متشابہ ہوگا. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اپنی تعریف بیان کی، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرا جو نور ہے نا وہ میرے مومن بندے میں نور اسی طرح ہوگا، نور علی نور. اس کے اعمالوں کے جو نتیجے ہوں گے نیک اعمالوں کے بدلے اس کے جو نور ہوگا وہ نمایاں ہوگا اس کی شخصیت میں. اور یہ صرف انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ ایک تو یہ جو مومن ہوگا وہ کسی بھی جگہ کا نہیں ہوگا، کسی بھی رنگ روپ کسی بھی شہر کا نہیں ہوگا، وہ صرف اللہ کا بندہ ہوگا، اور ہر جگہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی ملک کسی بھی حصے سے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نمائندگی کرے گا، اس کی اطاعت کرے گا، اور لوگوں میں نا اللہ کا پیغام پہنچائے گا. اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان مثال کی ہیں، یہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہیں جو ہدایت چاہتے ہیں، کہ میں انہی لوگوں کو ہدایت دوں گا جو ان میری آیت پہ غور و فکر کریں گے اور اس کو اپنی زندگی میں عمل کریں گے. اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جو میرا بندہ ہے اس کے دل میں کیا ہے، وہ سب اندر سے جانتا ہے کہ میرا بندہ کیا ہے، اور اسی کی پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو راہ دکھاتا ہے، اور اس کے نیک جو اعمال ہوتے ہیں اس کی شخصیت کو جو ہے وہ روشن کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب اس کو سمجھنا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں ایک اچھے اور مومن بندہ بننے کے لیے ہمیں بھرپور اپنی زندگی کو اللہ کے اعمالوں کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے طور پہ ہمیں اس عمل درآمد کرنا ہے، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ اللہ کا پیغام اپنے گھر والوں اپنے لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سرخرو ہو سکیں اور اپنے اعمالوں کے بدلے نیک بندے اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن سکیں. بالکل بالکل سربت، جزاک اللہ خیر. بالکل بہت اچھی بات کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نمائندوں میں شامل فرمائے، اپنی ٹیم میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شامل فرمائے کہ ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ کی ٹیم میں ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنے والے ہوں ہمیشہ ہمیشہ انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. عارفہ آپ بتائیے پلیز. آ رہی ہے آواز میری؟ جی آ رہی ہے. جی عارفہ آ رہی ہے. میں نے نا سورہ فتح کی آیت نمبر 29 اس لیے سلیکٹ کی ہے کہ مجھے جو ہے نا ذات طور پہ صحابہ کرام کی زندگی بہت پسند ہے. میں ان لوگوں کے بارے میں بہت پڑھتی رہتی ہوں، اور دوسری یہ کہ ظاہر ان کا آپ دیکھیں کہ ان کا پچھلی کتاب اور میں نے ابھی میں نے وہاں وغیرہ کہ میری یہ خواہش رستہ ہمیں اللہ سے، تو میری یہ خواہش تھی میں آرام سے تخت پہ اور سامنے پڑی. عارفہ آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے. مجھے یعنی کہ بہت پسند ہے صحابہ کرام. اور اس میں یہ دیکھیں آپ سب تو ماشاءاللہ بہت نالج والے ہیں، میں تو ابھی بھی طفل مکتب ہوں، تو میں نے جو سیکھ رہی ہوں جو میں نے سمجھا ہے وہ میں یہاں تھوڑا بہت بیان کر دیتی ہوں کہ اس میں جو یہ 29 میں مثال دی گئی ہے. عارفہ تھوڑی زور سے پلیز. اچھا ایک منٹ، اب آ رہی ہے بس؟ جی اب آ رہی ہے. اس میں جو 29 میں جو مثال دی گئی ہے کہ دم اسلام اور صحابہ کی جماعت کمزور اور قلیل تھی، تھوڑی تھی. جیسے کھیتی کی اس میں مثال دی گئی ہے کہ ایک تازہ کھیتی نکلتی ہے، کوپر ہوتی، پھر اللہ تعالیٰ اسے طاقت دی، صحابہ کی تعداد میں اضافہ ہوا اور اسلام پھیلا یہاں تک کہ وہ مضبوط اور پوری دنیا پہ غالب آ گیا.
جیسے وہ کھیتی اپنے مضبوط تنے پہ کھڑی ہو کر کسانوں کو خوش کرتی ہے، اسی ترقی اور عروج کا مقصد یہ تھا کہ اس مضبوط جماعت کو دیکھ کر کافروں کے دل جلیں اور وہ غم غصے میں مبتلا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کے ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کی جو مغفرت اور گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کے بارے میں بتایا گیا ہے، وعدہ ہے۔ اس آیت میں صحابہ کرام کی عظمت اور ان کے بلند مقام کو واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ صحابہ کرام کی وجہ سے اسلام کو کافی تقویت بھی حاصل ہوئی تھی۔ یہ صحابہ کرام ہی تھے جنہوں نے ہر چیز اسلام کے لیے قربان کر دی تھی۔ تو بس دیکھیں، میں نے یہ مختصر چیز یہی سمجھی اور میں نے آپ کو بتا دی کہ مجھے صحابہ کرام سے بالکل 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 مجھے بھی یہ آیت بہت ہی پسند ہے، اور صحابہ کرام تو ہم سب کے ہیروز ہیں، ہمیشہ سے ہم سب کے ہیروز ہیں صحابہ کرام، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بلند درجہ دیا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا انہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ انہوں نے سیکھی ہیں باتیں، اور اتنی بہترین کہ انہوں نے اپنی پوری زندگیاں چینج کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں احادیث ہمارے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو بھی اسی طرح چینج کر دے انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے صحابہ کرام کے دلوں کو کیا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی لوگوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ۔ بہت پیاری آیت تھی ماشاءاللہ۔ حجاب آپ بتائیے پلیز۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حجاب۔ میری آواز نہیں آ رہی ہے آپ لوگ؟ بالکل آ رہی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، جی آ رہی ہے حجاب، آ رہی ہے۔ سارا، میں کوئی بہت اچھی اسپیکر تو نہیں ہوں، لیکن پھر بھی جو میں سوچتی ہوں یا میں جس آیت کو بہتر سمجھتی ہوں کہ ہاں، قرآن کی ساری آیتیں ہیں تمام مسلمانوں کے لیے پیغام ہیں، اور اس میں ہدایت کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور چھپا ہوا ہے، تو پورے قرآن پہ ہم یقین رکھتے ہیں۔ اور ہاں، جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی آیت جو ہے ہمارے لیے بہت ہارڈ ٹچنگ ہوتی ہے، تو یہ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے، آیت نمبر 3، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ورزقناہم ینفقون، جس کا ترجمہ ہے جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے تو یہی ہے کہ ہمیں اپنی نماز قائم کرنی ہے، جو ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں اللہ کے طریقوں پہ چلنا ہے، اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا ہے، اپنے عمل کو قرآن کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ ہے کہ اللہ نے کہا، نماز قائم کرنے کے بعد کہا کہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو۔ یہ مال کی محبت انسان کے دل میں بہت ہے، چاہے سونا چاندی ہو، چاہے روپیہ پیسہ ہو، ہے بہت اہمیت رکھتے ہیں، لیکن یہ مال ہمارا اپنا تو ہے نہیں، اللہ نے دیا ہے، اور ہمیں اس کو اللہ ہی کے راستے میں لگانا ہے۔ فی زمانہ دیکھیں کس قدر مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا، تو اللہ نے جو دیا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا اللہ ہی کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ خود اتر کے نہیں آتا زمین پر، اللہ اپنے بندوں کو ہی ذریعہ بناتا ہے۔ تو رمضان میں تو لوگوں کے یہ صدقہ خیرات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، لیکن اللہ نے اگر آپ کو اتنی وسعت دی ہے کہ آپ کسی فیملی کے منتھلی اس پہ اعانت کر سکتے ہیں، یا آپ اپنے پیسے سے بچوں کے قرآن کی تعلیم کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں، یا آپ دوسرے کسی بھی طریقے سے اس کی مدد کر سکتے ہیں، آپ اس کو قرآن سکھا سکتے ہیں، آپ اس کو کسی بھی معاشی معاملے میں مدد دے سکتے ہیں، تو یہ سب ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے دیے میں سے دینے والے بنے۔ رمضان میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو 700 گنا نیکیوں کا اجر ہوتا ہے وہ بڑھ کے ملٹیپل ہو کے اور 7000 تک بھی چلا جاتا ہے۔ تو رمضان میں تو بندہ یہ سوچ کے خرچ کرتا ہی ہے، لیکن عام دنوں میں بھی اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ آپ کے وسعت دیے گئے مال میں سے اگر آپ کسی گھر کو چلانا شروع کر دیں تو یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یقیناً کامیابی کا باعث ہوگا۔ بالکل، جزاک اللہ خیر حجاب، بہت اچھی آپ نے آیت چوز کی ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اچھا آپ بتائیے پلیز، کون بتانا چاہے گا؟ سہیلہ باجی آپ بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارا،
میری جو شروع سے مطلب بہت چھوٹی عمر میں ایک آیت بڑے میرے دل کو بھا گئی تھی، اور اسٹل آج تک وہ قرآن میں کئی جگہوں پر آئی ہے، اور کل رات کو بھی میں قرآن شریف نواں پارہ پڑھ رہی تھی، اس میں تھی ریفرنس نمبر میں بھول گئی، اب واللہ خیر الماکرین. تو اتنی خوبصورت ترین آیتیں ہماری پوری زندگی پہ، مطلب چاہے وہ ہماری پرسنل زندگی ہو بالکل. اور اگر ہم اس کو اسلام سے پہلے سے ہی دیکھ لیں، ابراہ کا لشکر آیا، اللہ نے کیسی تدبیر کی کہ پرندوں کو ابابیل کی شکل میں اللہ نے کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو ہم دیکھیں تو اللہ پاک کی تدبیریں نظر آتی ہیں، صحابہ کرام کی زندگی. پھر آہستہ آہستہ آپ آگے آ جائیں، اپنی پرسنل لائف پہ آپ آ جائیے. زندگی میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے ہم بالکل ایک بند گلی میں پھنس گئے، یہاں سے میں نہیں نکل سکتی، کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن اللہ پاک سب سے بہتر تدبیر کرنے والے ہیں، تو وہ اس بند گلی میں بھی دروازے بنا دیتے ہیں آپ کے لیے. آپ ایسے نکل جاتے ہو کہ بعد میں ہم سوچتے ہیں کہ اچھا میں مطلب میرے پر وہ وقت بھی آیا تھا، یا مجھ پہ وہ مشکل پہ آئی تھی، میرے اللہ نے میرے لیے کیسا کیا. پھر ہم انسان کے رویوں میں چلے جاتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے کہ ہم بڑے مطلب بے بس ہو جاتے ہیں، ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم قادر ہوتے ہیں برابری کرنے پہ اس سامنے والے کے ساتھ، یا ہم اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم صرف اور صرف اس وقت صرف اللہ کی خاطر اس بات کو برداشت کر لیں، پی جائیں، اور اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیں، تو پھر اللہ پاک آپ کے لیے تدبیریں بناتے ہیں. بالکل بے شک. عزت ملتی ہے وہیں اللہ میاں آپ کے لیے عزت کی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے عزت کے وہ موقع دے دیتے ہیں. انہی لوگوں کا، انہی رویوں کا اللہ پاک آپ کو بدل بہرل دیتے ہیں. اور میں یہ نہیں کہتی کہ کسی کے ساتھ برا ہو جائے، اگر برا ہو تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں، کہ اگر کسی نے میرے ساتھ برا کیا تو میں بڑی خوش ہوں بعد میں کہ ہو اچھا دیکھو یہ ہوا تھا تو یہ ہو گیا. نہیں، میرا کیا فائدہ. اللہ تعالیٰ سب درگزر فرمائے کیونکہ ہمیں بھی معافی کی ضرورت ہے اللہ کی. ہمیں بھی اپنے گناہوں کے لیے مجھے بھی ضرورت ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے معافی ملے تو میرے معاملات آسان ہو. بالکل اسی طرح ہمیں بھی درگزر کر دینا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. بالکل. اللہ خیر الماکرین ایک ایسی آیت ہے جو قدم قدم پہ مجھے احساس دلاتی ہے کہ واقعی اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والے ہیں، اور جو اللہ کی تدبیر ہے وہ میں کچھ اپنی پوری طاقت لگا دوں میں نہیں کر سکتی. کوئی شک نہیں ہے اس میں. بالکل اللہ تعالیٰ بہترین تدابیر کرنے والے ہیں، اور بہترین اللہ تعالیٰ پلانر ہے. اور اگر انسان خود خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے آسان کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے سب چیز آسان کر دیتے ہیں، زندگی اور آخرت، ہر چیز میں اسے دنیا میں اور آخرت میں عزت عطا فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ عزت عطا فرمائے اور سمجھنے والا بنائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے ہر لمحے انشاءاللہ. بہت اچھی آیت آپ نے چوز کی سہیلہ باجی. اور پلیز بتائیے نسرین، آپ بتائیے. اچھا آمنہ تم بتاؤ پلیز. السلام علیکم. اچھا وعلیکم السلام. اچھا مجھے آپ نے تم نے مجھے سورہ نور اور سورہ ابراہیم کی ایک آیات، مجھے آیت نمبر تو نہیں یاد، وہ تم نے شیئر کی تھی. کفار کے نیک اعمال جو ہیں وہ کس طرح سے ہمیں دکھتے ہیں. اور واقعی ہمارے بچے اور ہم لوگ بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں کہ ہم سے بہت اچھے لوگ تو یہ ہیں، ان کے اندر زیادہ ہیومینٹی ہے. بینگ مسلم ہم اس طرح سے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے جس طرح سے یہ کر رہے ہیں، اور ہم امپریس ہو رہے ہوتے ہیں تھوڑی. لیکن جب تم نے اس کی مثال دی کہ کوئی بھی انسان جو ریگستان میں ہو اور شدید پیاسا ہو اور دور دور تک اس کو کہیں کچھ نہ نظر آتا ہو، تو ہمیں بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ بہت ہی کچھ اچھا کرنے والا ہے کہ انہوں نے اتنے اچھے گڈ ڈیڈس ہیں ان کے سارے، اور کتنی زیادہ انسانیت ہے، کتنا زیادہ درد ہے، اور کتنی بہترین دیکھا جائے تو وہ ایک طرح سے صدقہ جاریہ بھی بہت سارا کر رہے ہیں اور وہ ہر طرح کا کمفرٹ دے رہے ہیں. لیکن ریگستان میں شدید کوئی انسان پیاسا ہے، دور دور تک اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور پھر اس کو سراب نظر آتا ہے، وہ بھاگتا جاتا ہے. جیسے ہمیں بھی شدت پیاس کی محسوس ہوتی ہے اپنے روزے میں، اور پھر وہ جب وہاں پہنچتا ہے تو وہاں کچھ نہیں ہوتا، خشک مٹی ہوتی ہے جو وہ گلے میں ڈال لیتا ہے. تو مطلب ان دی اینڈ ان کو ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. اور وہ ان کی ایفرٹس بالکل ایسی ہی ہوتی ہیں کہ ہم سوچتے ہیں، اور بینگ اے مسلم ہمارے اندر وہ کوالٹیز ہونی چاہیے، لیکن ان کی بالکل مثال اس طرح سے جیسے بے مقصد راگ جس کا کوئی بھی وزن نہیں ہے.
بالکل بالکل آمنہ، بالکل صحیح کہا تم نے، اور بہت ہی بہترین آیت ہے یہ ہمارے لیے کہ ہمیں سمجھنے کے لیے کہ ہمیں کیا کرنا ہم پہ چاہیے. بہت فٹ بھی ہوتی ہے. بالکل یہ دیکھا جائے تو ہم پہ جو تم نے دوسری اسی کے ساتھ ہی ایک اور مثال دی تھی کہ ہماری رات جیسی ایک ہے، ہماری بے مقصد رات، بے وزن بالکل، تو ہمارے اعمال بھی کچھ ہم کام واقعی ایسے کر رہے ہوتے ہیں جو دنیا داری کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، دکھاوے کے لیے محض کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ہمارے آس پاس ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ ان میں شو آف کرنے کا زیادہ جذبہ ہوتا ہے، وہ زیادہ انٹینشنز ہوتی ہیں ان کی کہ ہم زیادہ دکھا سکیں، لیکن ایکچولی انہوں نے کچھ کمایا نہیں ہوتا ہے. تو یہ چیز مجھے بہت اچھی، یہ پوائنٹ مجھے بہت اچھا لگا تھا. بالکل بالکل آمنہ، میں 100%. بتانا چاہ رہی ہوں تھوڑا مختصر سا. جی نسرین پلیز بتائیے. مجھے جو ہے وہ سورہ حج کی آیت نمبر 31 جو ہے، حنیف لوگوں کی جو مثالیں دی گئی ہیں، تو حنیف لوگ جو ہیں وہ اللہ کے لیے باطل راستوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور کفر و شرک کو چھوڑتے ہیں، صرف اور اللہ کے لیے. باطل لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتے، شرک چھوڑ دیتے، صرف اللہ کے لیے حق کی طرف مائل ہوتے ہیں. اور نیچرلی جو ان کا دل ہے صرف اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے. ان کا دل جو ہے حق اور اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، دل سے زبان اور عمل و رسم و رواج، کیونکہ ان کا دل صرف اللہ کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر کیا ہے کہ وہ یکسو تھے اور صرف ان کے نقش قدم پہ چلنا، بس اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی ان کا وہ نہیں. تو ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں، مطلب ہمیں بھی اب یہی سوچ کے ہر قدم اٹھانا چاہیے، اور اس لیے ہمیں شرک سے بہت بچنا ہے، ریاکاری کو نکالنا ہے، جو خاص عادت ہے ہم لوگوں میں، عورتوں میں اسپیشلی، دکھاوے کو نکالنا ہوگا. اس کے لیے ہمیں اپنے اوپر محنت کرنی ہے، اور صرف قرآن سے ہمیں جڑنا ہے، اس کو پڑھنا ہے ترجمہ تفسیر کے ساتھ، اس پہ غور و فکر کرنا ہے. ہم شرک خفی تو سمجھتے ہی نہیں ہیں، بس جو شرک اکبر اس کی معافی بالکل نہیں ہے، یہ سمجھ. تو یہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. شرک حنفی تو مطلب لوگوں سے ہم ڈرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پتہ نہیں دن میں کتنی دفعہ ہم لوگ شرکیہ کرتے ہیں. تو ہمیں اس بات کو بہت غور سے اپنے اوپر مطالعہ کرنا ہے. بالکل نسرین، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. جی اور کچھ کسی کہنا چاہتے ہیں؟ انسان سے اس طرح ڈرتے ہیں تو وہ ناراض ہو گیا تو کیا کریں گے. اللہ سے زیادہ لوگوں کی فکر رہتی ہے. تو شرک جو ہے وہ کسی طرح فائدے مند نہیں ہے، نقصان ہی ہے اس کا. بعض وقت ہمیں یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ قرآن کی آیتوں سے ہم نے کیا سیکھا. تو ہم سب لوگوں کو قرآن سے ناطہ جوڑنا ہے، اور جب تک اس کو سمجھ کر عقل و شعور سے کام لینا ہے. حنیف لوگوں کی مثال کیا کہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں خود پر محنت کرنی پڑتی ہے، اور ہر کام کو بہت سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کے کہ ہم اس میں اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہے. چغل خوری یہ جو عورتوں کی خاص عادت ہے، اس سے بچنا ہے. اور ہم یہ چغل خوری کر کے کوئی مانتا بھی نہیں اس بات کو، ہم تو بتا رہے تھے یہ کہہ کے بات ختم کر دیں. اگر انہیں کہا جائے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم صرف. تو جب تک ہم اپنے ایمان کو بھی مضبوط کر لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. اور قرآن کو جب تک پڑھیں گے تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا، خالی آیتوں سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اور قرآن کو پڑھنے کے لیے ضرورت ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھنا، تفسیر اس کی دیکھنا. میں نے کل پڑھی تھی ایک بات کہ قرآن پڑھنے کی چیز نہیں ہے بلکہ قرآن جگانے کی چیز ہے. یہ دلوں کو بیدار کرنے والی چیز ہے. ہم نے اس کو صرف پڑھنے پھونکنے پھانکنے کی چیز. اور برکت الناس، اللہ نے کہاں لکھا ہے برکت الناس؟ اللہ نے لکھا ہے ہدی للناس، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، سب کے لیے.
تو رب العالمین آپ بڑی بہت اچھی بات کریے. بہت اچھی ماشاءاللہ. نہیں تو صرف کیا کہتے ہیں قرآن کو یہی نہیں کہ پہلے تو پڑھ ہی لیا کرتے تھے، اور جب سے اب یہ ترجمہ تفسیر وغیرہ پڑھیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں، باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو گئی. یہ بھی اللہ کا شکر ہے نا کہ ہمیں ہاں یہ بھی اللہ کا احسان ہے ہمیں کہ مرنے سے پہلے ہمیں اس قابل تو کیا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں نسرین آپ. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کو چینج کریں. ہاں سب سے بڑی چیزیں یہی ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، پہلے ہم اپنے آپ میں وہ باتیں پیدا کریں تاکہ کسی کو کہیں تو اس کو فرق تو پڑے. بالکل اثر رکھتا ہے نا، علم اثر رکھتا ہے. جب ہم علم حاصل کریں گے نا تو اس کا اثر پڑے گا. اپنی غلطیوں پر غور و فکر جو ہے اس کو اپنی زندگی سے کیا کہتے ہیں نکالنا ہے. ہم جو بھی غلطی کرتے ہیں افلا یتذکرون افلا تعقلون، تم عقل سے کیوں کام نہیں لیتے؟ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے تو قرآن پڑھتے پڑھتے ہم سو جاتے. صحابہ کرام کی تو نیندیں ہو جاتی تھی، قرآن پڑھتے تھے رونے لگتے تھے. اپنے آپ کو قرآن کے آئینے میں دیکھتے تھے. مجھے اور آپ کو بھی قرآن کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کہاں کھڑی ہوں. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. بالکل ہم لوگ صرف دنیا میں لگے ہیں، اب اس عمر میں آ کے ہوش آیا. چلیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب بہترین عمل کرنے والے ہو جائیں انشاءاللہ. ہمارے بچوں کو بھی توفیق دے اللہ تعالیٰ، ہمیں شیطانی فتنے شیطانی دجال سے بھی بچائے. اس کے لیے صرف قرآن کو ساتھی بنانا ہوگا ہمیں انشاءاللہ. بالکل ہمیں قرآن کے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننی، کوئی کچھ بھی کہتا رہے. ہمیں جو قرآن میں اللہ نے جو بات کہہ دی ہے بس اس کو پکڑ لینا ہے، چاہے کتنی بھی اس میں ہمارے ساتھ برا بھلا کہے، کچھ بھی کہیں. بالکل سے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین انشاءاللہ انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر نسرین، بہت اچھی بات کی آپ نے. خواتین کی بہت ہی، میں نے تو بہت مختصر بتایا، میری طبیعت بھی صحیح نہیں بالکل آپ نے سارے پوائنٹس کلیئر کیے ہیں جو امپورٹنٹ باتیں تھیں. کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. نہیں آپ نے ساری امپورٹنٹ باتیں کی ہیں ماشاءاللہ. بالکل ایسی بات نہیں ہے. خواتین کی ساری ویکنیسز جو ہیں یعنی غیبت، چغل خوری اور حسد کرنا اور ریاکاری کرنا، یہ ساری باتیں آپ نے بتائی ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں بچائے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم ان خواتین میں میجورٹی میں شامل نہ ہوں جو عام عورتیں ہوتی ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خاص لوگوں میں شامل فرمائے. جو اللہ تعالیٰ کہتا تھا میرے چند خاص بندے، اللہ ان چند خاص بندوں میں ہم سب خواتین کو شامل فرمائے انشاءاللہ، جو ان تمام برائیوں سے پاک ہو انشاءاللہ انشاءاللہ. صبا باجی آپ بتائیے پلیز. بتائیں گی آپ صبا؟ عظما سلیم بتاؤ گی؟ چلیے آپ میں لاسٹ میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ کو لاسٹ میں لوں، مگر آپ بتا دیجیے. اب سمیہ، آپ کا نام صحیح پروناؤنس نہیں کر پاتی میں کبھی بھی. میرا نام ہے سمیرہ. سمیرہ، اچھا سمیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سورہ کہف کی آیت کی تلاوت کے ساتھ مختصر کرتی ہوں کہ ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے. بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں حیات دنیا کی زندگی کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائی لیے پھرتی ہیں. اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے. اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہے، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں.
قرآن میں اس آیت کو کئی جگہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین سورہ ملک میں بھی جب ایکم احسن عملہ سے پہلے کہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. اللہ نے پہلے موت اس لیے لکھی ہے کہ موت جو ہے وہ سمندر ہے اور ہماری زندگی پانی کے ایک قطرے کے مطابق ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ایک انگلی کو ڈبویا، اس میں جو پانی کا ایک قطرہ آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہے تمہاری زندگی. اس اتنی سی زندگی کے لیے اتنی پلاننگ، اتنے کپڑے، اتنے جوتے، اتنے خیالات، اتنی ہنگامی چیزیں. ہاں، اور وہ جو سمندر کے برابر برزخ کی زندگی، آخرت کی زندگی، اس کے لیے میری سوچ، اس کے لیے میری کیا پلاننگ. اللہ نے اس موضوع کو کتنی دفعہ بتایا ہے کہ تم بوڑھے سے جوان ہوگے اور تمہاری موت قریب ہے. اور اپنے گھروں کو جائزہ لیں. وہ گھر جہاں کبھی قہقہے ہوتے تھے، جہاں ماں باپ ہوتے تھے، آج وہ بالکل بوسیدہ حویلیاں ہوئی ہیں. میں اپنے گھر کو دیکھتی ہوں کہ کیسا تھا اس میں کیسی رونقیں تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کی مثال مچھر کے پر جیسی ہے. اگر کہیں مچھروں کی پروں کی سیل لگی ہوگی تو کیا میں اور آپ جائیں گے خریدنے؟ مچھر کا پر خریدنے جائیں گے؟ سوچیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بتا دیا کہ اس کے لیے کیوں اتنا سوچتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری مثال تو اس مسافر کی طرح ہے جو ایک درخت کے نیچے آیا اور کچھ دیر بیٹھا اور چلا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا ہے تو گھر میں چراغ میں تیل نہیں ہے لیکن 7 تلواریں موجود ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دین کیا ہونا ہے، یہ دین نافذ ہونے کے لیے آیا ہے. اسلام نافذ ہونے کے لیے آیا تھا میری اور آپ کی زندگی میں، آپ کے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے محلوں میں. اور اس راہ میں اگر کوئی باطل پرست آتا ہے تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ حق کے لیے کھڑے ہونے والے بنیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بار بار بتا رہے ہیں کہ محض اولاد اور دنیا، میری اور آپ کی اولاد تو ہمیں قبر میں چھوڑ کے چل پڑے گی. اگر میں اپنے بیٹے سے کہوں گی بھی نا کہ اے میرے بیٹے ایک رات تو میرے ساتھ قبر میں گزار لے، وہ 1 گھنٹہ نہیں گزارے گا، 1 گھنٹہ نہیں گزارے گا. کیوں انتظار کا؟ اس لیے کہ اللہ نے خود کہہ دیا کہ یہ تو تمہاری دنیا یہ تمہارے لیے آزمائش بھی ہے اور تمہارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے. اصل میں آج میرے اور میری بہنوں ہم اپنے مقصد کو بھول گئی. ہم نے اپنے بچوں کو مجاہد ہی نہیں بنایا، ہم نے اپنے مال کا حصہ دنیا کی آرائش میں لگا دیا، اپنے جسموں کو سنوارنے میں لگا دیا، اپنے گھروں کو. لیکن اصل کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ باقیات الصالحات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت فرماتے ہیں کہ کون ہے جس نے فلاں فلاں کام کیے. حضرت ابو بکر 5 دفعہ کھڑے ہوتے ہیں، میں روزے سے ہوں، میں نے عیادت بھی کی، میں نے جنازے کو کندھا بھی دیا، میں نے صدقہ بھی کرا. یعنی فجر کی نماز سے پہلے وہ 5 بڑے بڑے مال کر چکے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کو دیکھنا ہے جنتی تو ان کو دیکھ لیں، حضرت ابو بکر کو. وساری الا مغفرہ، دوڑ کے چلو جنت کے راستے میں جس کا عرض دنیا اور سامان کے برابر ہے. تو میری پیاری بہنوں، بہت مختصر سی زندگی ہے، برف کی طرح پگھل رہی ہے، والعصر ہو چکی ہے، مغرب کا سما ہو چکا ہے، بلاوا کسی وقت بھی آ سکتا ہے. تو کیوں نہ میں اور آپ اس رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھ لیں. میں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے رمضان آیا ہے، یہ مجھے اور آپ کو بخشوانے کے لیے آیا ہے. یا کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال موجود تھے اور آج موجود نہیں ہیں. تو میری پیاری بہنوں، دنیا کو اتنا ہی سمیٹو جتنا دنیا میں رہنے کا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اپنے لیے کچھ کریں. میرے اور آپ کی اب کتنی زندگیاں ہو گئی، ہم نے کتنے نے قرآن کو ترجمہ تفسیر اور اس سے پڑھا ہے، کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیکھنے سکھانے میں لائے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. قرآن پڑھتا جا، جنت کی زینت چڑھتا جا. تیرا آخری مقام اس آیت پہ ہوگا جہاں تو نے اس کا اختتام کیا. قرآن میں 6666 آیتیں، اور جس نے اس پہ تدبر اور تفکر کر کے کرا تو وہ اولی الالباب بن جائے گا. یعنی دیکھیں آپ کہیں لام کے ساتھ آتا ہے، کہیں واو کے ساتھ آتا ہے. جہاں واو کے ساتھ آ رہے ہیں وہاں کا مطلب ہے اس نے نصیحت پکڑی. لیکن جہاں لام یاد کے ساتھ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے اس نے اثر لینے کے بعد اپنی زندگی کو بدلا. وہ ہے اولی الالباب، عقل سے کام کرنے والے. تو اللہ فرما رہے ہیں تو کیا تم اللہم عقل سے اجعلنا ہم منہم. پوری دنیا کے لیے کتنی عقلیں لڑاتے ہیں، کتنی عقلیں لڑا رہے ہیں دنیا کے لیے کہ تو اپنی آخرت بنانے کے لیے پوری. تو میری پیاری بہنوں اسی وقت میں دعا کر لیتے ہیں، اللہ مجھے قرآن سے جوڑ دے. اس آمین قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا آمین نور، میرے غموں اور پریشانیوں کو لے جانے والا بنا دے. آمین اللہ ثم اس آمین. قرآن کو قبر میں میری وحشت کا، میرے
میری تنہائی کا ساتھی بنا دے اللہ، آمین اللہ کو ثم میرے آمین. لیے ہدایت، ہدی و رحمہ. یہ جب آپ یہ دعا کو اپنا حصہ بنا لیں، اللہم ان عبدک ابن عبدک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عادل فی قضاؤک، جب پورے پڑھتی جائیں گی تو میں پڑھتی ہوں عربی میں کہ اللہ آپ نے کہیں اسم اعظم کو کہیں چھپا کے رکھا ہے، کسی کو بتایا ہے یا اس کو اپنے لوح محفوظ میں رکھا ہے. میں اس نام کا واسطہ دے کے آپ سے کیا مانگ رہی ہوں، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. اللہ اس قرآن سے میری دل کی بات چیت کو، میرے غموں اور پریشانیوں کو لے جانے والا بنا دے. اور قرآن سے جڑیں گے تو غم اور پریشانی، یہی تو ہمارا غم ہے، دنیا ہی تو ہمارا ہم اور غم بن گیا ہے. اللہ تعالیٰ وہ غم بھی ہٹا دے. آمین مختصر بات، انشاءاللہ. ورنہ بھی کہنے کا بالکل مقصد یہ بالکل میری پیاری بہنوں، قرآن کو غور و فکر اور تدبر سے پڑھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ دعا مانگیں انشاءاللہ. اپنے اولادوں کی، بالکل بالکل. اپنی زندگی، کہ ہم اپنے اولادوں سے تو اب نہیں کر سکتے امید، لیکن ہم مایوس بھی نہیں اپنی اولادوں سے. جب ہماری اولاد ہمیں قرآن کے راستے پہ چلتی دیکھے گی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اس راستے پہ چلے گی. بالکل بالکل. انشاءاللہ. اگر ہمارے سامنے نہیں تو ہمارے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ضرور اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل بدلیں گے اور وہ قرآن پہ ضرور چلیں گے، وہ بہترین انسان، بہترین مسلمان ضرور بنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت اچھی، بہت بہترین بات آپ نے کی سمیرہ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے انشاءاللہ، بہترین طریقے سے عمل کرنے والا بنائے، ہماری نسلوں کو عمل کرنے والا بنائے انشاءاللہ. اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ کوئی رہ گیا ہے؟ چلیں ہم پھر اپنی کلاس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں. بہت بہترین کلاس رہی، بہت اچھا لگا، سب نے بہت بہت اچھے پوائنٹس بتائے الحمدللہ. اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے انشاءاللہ. دعا کر لیتے ہیں. بہت ہماری جو کلاس ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنے پاس قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. سبحان اللہ لا شریک لہ لہ الملک ولا الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ وبحمدہ. اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت رب کل شیء والہ کل شیء اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک والملائکۃ یشہدون. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے میرے اللہ، میرے پیارے پروردگار، میرے پاک پروردگار، ہم ہمیشہ سے صرف آپ کے آگے سر جھکاتے آئے، صرف آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتے آئے. میرے اللہ ہم آپ کے در کے گداگر ہیں، میرے اللہ ہم آپ کے در کے بھکاری ہیں. میرے اللہ آپ سے ہدایت مانگتے ہیں، آپ سے توفیق مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. آپ سے توفیق مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم آپ کی عبادت کر سکیں. جو عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیجئے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں میں خوشی خضو پیدا کر دیجئے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں میں محبت اور اخلاص پیدا کر دیجئے. میرے اللہ ہماری عبادتوں میں، ہمارے قرآن پڑھنے میں اللہ تعالیٰ اخلاص پیدا کر دیجئے. ہم سمجھ کے پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عمل کرنا آسان فرما دیجئے. میرے اللہ آپ پاک ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، آپ کی ہی بادشاہت ہے. تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں میرے اللہ تعالیٰ. ہر چیز پر قادر آپ ہیں. آپ کو آپ کی قدرت کا واسطہ میرے اللہ، آپ کو آپ کی طاقت کا واسطہ، آپ کو آپ کے قادر ہونے کا صدقہ میرے پروردگار، آپ کو حی القیوم ہونے کا واسطہ میرے اللہ. ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے. تمام طاقتیں، تمام قوتیں آپ کے پاس ہیں اللہ تعالیٰ. ان تمام قوتوں کا واسطہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیجیے. یہ اللہ قرآن جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سیکھا، جو ہم نے سمجھا، اس پہ عمل کرنے کی پورے سال ہمیں توفیق عطا فرمائیے میرے اللہ. یہ رمضان کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ جو طوفان ہمارے دلوں میں یہ بہہ نہ جائے اللہ تعالیٰ رمضان ختم ہونے کے بعد. اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں قائم رکھیے، ایسا کہ ہم ہمیشہ بہترین عمل کرنے پہ آمادہ رہیں. ہمارے دل ہمیشہ آمادہ رہیں، ہمارے دل ہمیشہ گناہوں سے، برائیوں سے بیزار رہیں، ہمارے دل ہمیشہ ریاکاری سے بیزار رہیں، غیبتوں سے، چغلیوں سے، بے ایمانی سے
سے بیزار رہیں اللہ تعالیٰ، ہمارے دل ہمیشہ حسد کینہ بغض سے بیزار رہیں اللہ تعالیٰ، ہم ہر بات جو کریں سوچ سمجھ کے کریں، زبان سے الفاظ نکالیں تو اچھا بولیں، سوچ سمجھ کے بولیں کہ کسی کا دل نہ دکھے، کسی کی غیبت نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ، کوئی برائی نہ ہو جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جسے آپ ناپسند کریں۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کرنا ہو جائے اللہ تعالیٰ صرف اور صرف آپ کو راضی کرنا ہو جائے اللہ تعالیٰ، آپ کی جنتیں پانا ہماری زندگی کا مقصد ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، تمام پوشیدہ اور ظاہر باتوں کو جاننے والے، ہر چیز کے رب، ہر چیز کے معبود، ہمارے دلوں میں جو پوشیدہ باتیں ہیں، جو پوشیدہ گناہ ہیں انہیں دور کر دیجئے، ہم نے جو ظاہر گناہ کیے انہیں دور کر دیجئے اللہ تعالیٰ، ہم نے جو جان بوجھ کے کیے، انجانی میں کیے، بچپن میں کیے، جوانی میں کیے اللہ تعالیٰ، نادانی میں کیے اللہ تعالیٰ، خوشی میں کیے، غم میں کیے، سارے گناہ ہمارے دھو دیجئے، ہمارے نامہ اعمال سے ایسے مٹا دیجئے جیسے کبھی ہو ہی نہیں، ہمارے ماں باپ کے، ہمارے نانی نانا کے، ہمارے دادی دادا کے اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخش دیجئے، ہمارے جتنے پیارے مرحومین آپ کے پاس جا چکے ہیں ان سب کے نامہ اعمال سے یہ سارے گناہ دھو دیجئے اللہ جیسے کبھی ہو ہی نہیں، ہم سب کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجئے میرے اللہ، آپ ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے، اکیلے معبود ہیں، کوئی شریک نہیں ہے آپ کا میرے اللہ، ہمیں توفیق عطا فرمائیے ہم ہر قسم کے شرک سے بچ سکیں، سب سے بدترین گناہ ہے شرک میرے اللہ، اور ہم آرام سے کر جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیجئے شرک سے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایسے اللہ تعالیٰ ہدایت کا نور عطا فرمائیے، نور اعلیٰ نور عطا فرما دیجیے، ایسا نور اللہ تعالیٰ کہ جو ہے ہمیں ہر برائی سمجھ میں آئے، ہمیں پتہ چلے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور ہم اس سے بچ سکیں انشاءاللہ تعالیٰ، فرشتے بھیج دیجیے اللہ تعالیٰ جو ہمیں گناہوں سے برائیوں سے بچا سکیں، ہمارے بچوں کو گناہوں سے برائیوں سے بچا سکیں، آپ کی طرف کھینچ سکیں انشاءاللہ تعالیٰ، ایسے فرشتے بھیج دیجیے اللہ تعالیٰ جو ہمارے ہاتھ روک لے گناہوں سے، برائیوں سے، ظلم سے، ناانصافی سے ہمیں بچا لیجیے اللہ تعالیٰ کہ ہم کسی کے اوپر کبھی بھی ناانصافی کریں۔ یا اللہ میرے پروردگار، ہم سب کے نفس کو تقوی عطا فرمائیے، ہم سب کے دلوں کو پاکیزہ کر دیجئے اللہ تعالیٰ، ہم سب کے نفسوں کو پاکیزہ بنا دیجئے اللہ تعالیٰ، ایسے پاکیزہ جسے آپ پسند فرمائیں، جو آپ کو پسند ہو اللہ تعالیٰ، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ بے شک میں آپ سے ہم سب کے لیے ہدایت مانگتی ہوں، تقوی مانگتی ہوں، پاک دامنی مانگتی ہوں، غنا مانگتی ہوں میرے اللہ، ہم سب کے اوپر رحم فرمائیے، ہم سب کے اوپر رحم فرمائیے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا ورسولا، اللہ ہم راضی ہیں، ہم سب راضی ہیں اس بات پہ کہ آپ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، کہ ہمارا دین اسلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی، ہم سب راضی ہیں اپنے دل اور جان سے میرے اللہ، ہم سب کو ہمیشہ راضی رکھیے، ہمارے اعمال ایسے بنا دیجئے اللہ تعالیٰ کہ یقین ہو جائے کہ ہم راضی ہیں اللہ تعالیٰ، ہم سب کے اعمال کو راضی کر دیجئے نیک بننے پہ اللہ تعالیٰ، ہم سب کے دلوں سے حسد کینہ بغض ریاکاری ہٹا دیجیے اللہ، ہمارے دلوں میں جو عورت ہونے کی وجہ سے برائیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ بلٹ ان ہے، جو مینوفیکچرنگ میں ہے اللہ تعالیٰ، وہ ہم سے دور کر دیجیے اللہ تعالیٰ، ہم سے دور کر دیجیے، ہمیں بہترین خواتین میں شامل فرمائیے، حضرت آسیہ اور حضرت مریم جیسی خواتین میں ہمیں شامل فرمائیے میرے اللہ، ہمیں کبھی بھی حضرت لوط کی بیوی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی میں شامل نہیں فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین خواتین میں شامل فرمائیے اللہ تعالیٰ۔ صحابہ کرام کی ہم نے مثالیں پڑھی، اللہ تعالیٰ بہترین لوگ تھے، ان کے جیسا تقوی، ان کے جیسی ہمت اور حوصلہ عطا فرما دیجئے، عبادات میں اطاعت میں اللہ تعالیٰ ویسا صبر عطا فرما دیجئے ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین ہے اس بات کا کہ دنیا فانی ہے، بہت جلد ختم ہو جانی ہے، ہمارے عمل سے نظر آئی یہ بات اللہ تعالیٰ کہ ہمیں پتہ ہے یہ دنیا بہت جلد ختم ہو جانی ہے اور ہماری موت بہت جلدی آ جانی ہے، ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہم سب کے عملوں میں ایسی روحانیت پیدا کر دیجیے، ایسی محبت پیدا کر دیجیے اللہ تعالیٰ کہ آپ انہیں 700 گنا کیا 7000 گنا سے بھی زیادہ بڑھا کے انشاءاللہ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان ہم سب کے دل بدل دیجیے اور ہمیشہ بدلے رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ایمانوں کو ہمیشہ، ہمارے ایمانوں کی گریڈز ہمیشہ ہائی رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی لو نہ ہو، کبھی بھی ہمارے ایمان ہم سے فارغ نہ ہو جائے ہمارے ایمان، اللہ تعالیٰ ہمیں برے اعمال سے بچائیے، گناہوں سے بچائیے، غیبتوں سے بچائیے، بدعات سے بچائیے اللہ تعالیٰ، ہر اس برائی سے بچائیے جو آپ کو ناپسند ہے، اور ہر وہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کو پسند ہے، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں
کہا کرنے کو اللہ تعالیٰ وہ ہم سارے کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. جن شروں سے انہوں نے پناہ مانگی ان تمام شروں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیے انشاءاللہ. بہت پیاری کلاس اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں توفیق دی. بہت پیارے اللہ تعالیٰ لوگوں نے شرکت کی. ان سب کے جو دلی خواہشات ہیں سب پوری ہوں انشاءاللہ. بہترین انسان بہترین مسلمان خود بھی بنے اور ہم سب کے بچے بھی بہترین انسان بہترین مسلمان بنے انشاءاللہ میرے رب. انشاءاللہ ہم سب کو بہترین عمل کی توفیق دے. ہم سب کو اپنے قرآن کا داعی بنا لے, دین کا داعی بنا لے. ہم سب سے دین کا کام لے لے. جتنی زندگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے کاموں میں وقف کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگ ہماری زندگیاں دین کے کاموں میں وقف کر دیں اور اتنے آسانی سے کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلے. ہم کمزور ہیں اللہ تعالیٰ, ہم سے مشقت والے کام نہیں ہوتے. ہم سے کام لے لیجئے مگر ایسے کہ بہت آسان ہو, بہت مزے میں ہم کرتے چلے جائیں انشاءاللہ اور ہمارے نفس کے اوپر بھاری نہ ہو. آپ نے کہا ہے کہ میں کسی کے اوپر ایسا وزن نہیں ڈالتا جتنا وہ اٹھا نہ سکے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے دین کے کام لے لیجئے اللہ تعالیٰ, ایسے کام جو آپ قبول و منظور فرمائیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور بہت آسانی سے سب کام ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ جب ہم سب آپ کے پاس جائیں انشاءاللہ تو ہم سب جنت الفردوس میں ایک ساتھ ملیں. ساری خواتین جتنی یہاں موجود ہیں جنہوں سب نے کلاس لی ہے, جتنی میرے گروپ میں ہیں, جتنی قرآن پڑھ رہی ہیں اس پورے رمضان, سن رہی ہیں, سیکھ رہی ہیں کہیں بھی کسی بھی پلیٹ فارم پہ, ان سب کو اللہ تعالیٰ بہترین ایمان والے مسلمانوں میں شامل فرما دیجیے. ہم سب کے گھروں کو جہاں جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے سنا جا رہا ہے جنت کے نمونے بنا دیجیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیے. اللہ تعالیٰ یہ ساری مثالیں جو ہم نے پڑھی اللہ تعالیٰ ان پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. قرآن کو سیکھنے سمجھنے اور آگے پہنچانے والوں میں شامل فرمائیے انشاءاللہ. ہمارے گھر میں رحمت و برکت عطا فرمائیے. ہمارے بچوں کو ہم سب کے دلوں کا نور, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. اور ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے سب بچوں کے لیے دعا ہے کہ ہمارے بچوں سے دین کا کام لے لیجیے اللہ. ان سب کو متقیوں کا امام بنا دیجیے میرے اللہ. ہم سب کے بچوں کو متقیوں کا امام بنا دیجیے. بہترین نماز پڑھنے والے, بہترین قرآن پڑھنے والے, بہترین قرآن کو آگے پہنچانے والے بنا دیجیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ دائی کی صفات جو آپ نے بتائی ہیں ہم سب کے اندر پیدا کر دیجیے اور ہم سب کو بہترین قرآن کو آگے پہنچانے والا بنا دیجیے انشاءاللہ. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک. اور خاص طور پہ بات یہ کہ جتنے لوگ بیمار ہیں جن میں میرے ابا جان شامل ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بہترین شفا عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ میری چاچی, میری پھپھو اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ شامل ہیں, ارم کی امی اور اللہ تعالیٰ جتنے لوگ جن کو میں ابھی بھول رہی ہوں وہ سب لوگ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین شفا عطا فرمائیے. ہم سب کے والدین کو بہترین شفا عطا فرمائیے. سب کے رشتہ دار جو بیمار ہیں ان سب کو بہترین شفا عطا فرمائیے اور اپنے حفظ و امان میں رکھیے اللہ تعالیٰ. اور جب آپ کے پاس جائیں تو بہترین ہماری مہمان نوازی فرمائیے انشاءاللہ. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه وازواجه وذريته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.